نہیں کرنا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں اور ہم بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج ہم ایک اسی ٹاپک میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور چیز جو ہے وہ سیکھنے والے ہیں، اور اس کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، اس کا تعلق آپ کی زندگی سے ہے۔ یاد رکھیں، ایک انسان کا جو گھر ہے وہ اس کے لیے باغ عدن کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ جب آدم اور حوا باغ عدن کے اندر تھے، جب انہوں نے گناہ نہیں کیا اس وقت کی بات، کلام کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ان کے پاس تھا جو ان کو چاہیے تھا۔ ہاللیلویا۔ اور مجھے جو سمجھ آیا ہے، کسی انسان کا گھر جو ہے وہ اس کے لیے بالکل ویسا ہی ہے۔ باغ عدن میں کون تھا؟ آدم تھا، ساتھ اس کی بیوی کون تھی؟ حوا۔ تو میاں بیوی تھے، اور باغ عدن ان کا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر زندگی کی ہر ایک سہولت موجود تھی، ہے یا نہیں؟ ہمارے جو گھر ہیں ان کے اندر بھی جو سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق ہم نے اپنے مطابق وہ سب کچھ رکھا ہوا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں اے سی لگا ہے تو آپ کے گھر میں نہیں۔ آپ کے گھر میں اگر پنکھا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے اے سی سے کہیں بڑھ گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو باغ عدن کے اندر کون کون تھا؟ آدم تھا، حوا تھی، اور زندگی کی ساری ضرورتیں، سہولیات جو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی وہ خدا نے ان کے لیے پہلے سے مقرر کر دی تھی، پہلے سے مخصوص کر دی تھی۔ میں اس کو پڑھ اس لیے نہیں رہا کیونکہ آپ نے اس سارے ریفرنس کو پڑھا ہوا بار بار، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ غور کرتے ہیں باغ عدن پر، جب آپ غور کرتے ہیں آدم اور حوا پر، تو آدم اور حوا اور باغ عدن کا ماحول اور اس کے علاوہ بھی کچھ تھا، اور وہ کیا تھا؟ ہم نے سیکھا تھا کہ وہ ایک ایسا وقت تھا جب خدا ان کے پاس آتا اور ان سے رفاقت کرتا تھا، فیلوشپ کرتا تھا۔ اور وہ کون سا وقت تھا؟ ٹھنڈا وقت۔ ٹھنڈے وقت میں خدا آتا اور آدم اور حوا سے باتیں کرتا، یعنی ان کو کلام سناتا، ان سے رفاقت کرتا، ان کے ساتھ فیلوشپ کرتا۔ اور یہ سب سے خوبصورت بات تھی باغ عدن کی، وہ سب سے خوبصورت بات تھی آدم اور حوا کے لیے کہ خدا آتا اور ٹھنڈے وقت میں ان کے ساتھ رفاقت کرتا۔ جس خدا نے آدم اور حوا کو بنایا وہ آج تک یہ چاہتا ہے کہ آدم اور حوا اس کے نزدیک رہیں، اس کے پاس رہیں۔ اس کی شروع سے یہ خواہش ہے، اس کی شروع سے یہ مرضی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان جس کو اس نے بنایا اور پیدا کیا ہے وہ اس کی حمد کرے۔ جب کوئی اس کی حمد کرے گا تو یقیناً اس کے پاس جائے، یقیناً رفاقت کرے گا، یقیناً کچھ باتیں اپنے دل کی کہے گا، اور کچھ نہ کچھ خدا سے سنے گا، سمجھے گا، اور پھر اس کو وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے عمل میں لانے کی کوشش کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو کتنے لوگ ہو گئے؟ آدم، دوسرا حوا، اور تیسرا خدا۔ تو باغ عدن میں کتنے لوگ ہو گئے؟ 3۔ جب تک یہ 3 تھے، جب تک ان تینوں کے درمیان کی بات تھی، جب تک آدم، حوا اور خدا کی رفاقت کی بات تھی، تب تک وہ باغ عدن تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب کہیں ہاللیلویا، پھر سے کہیں ہاللیلویا۔ آج میں آپ کے گھر کی بات کرنے لگا ہوں، آج میں اپنے گھر کی بات کرنے لگا۔ جب میں آپ کہتا ہوں تو آپ کے اندر میں شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ کلام کہتا ہے، جب بتاتا ہے، سکھاتا ہے ہمیں کہ جب تک آدم، حوا اور خدا کے حکم کی بات یا خدا کی بات تھی، خدا کا ہونا گویا خدا کے حکم کا ہونا ہے، خدا کی مرضی کا ہونا، خدا کے اس قانون اور لا کا ہونا ہے جو خدا انسان کے لیے بناتا ہے۔
اس باغ عدن کے اندر ان تینوں کے درمیان میں ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی آئی جس نے اس باغ عدن کو بالکل تباہ کر دیا، سمجھے، اس کا ماحول بالکل ڈسٹرب کر دی۔ آدم نہ رہا اور ہوا نہ رہی۔ خدا ان کے لیے جیسا خدا پہلے تھا وہ نہ رہا۔ وہ کون تھا؟ کون تھا؟ نہیں پتا؟ کون سی بھائی دسیا سی میں؟ باغ عدن میں کتنے لوگ ہیں؟ آدم، ہوا، خدا، اور چوتھا کون شامل ہو گیا؟ ابلیس بھی وہیں پر تھا، شیطان بھی وہیں پر تھا۔ اور جب انہوں نے خدا کی آواز کو چھوڑ کر ابلیس کی آواز کو سننا شروع کیا، ان کی اس دن سے خدا سے دوری کا آغاز ہو چکا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ پہلے دن میں نہیں ہوا، یہ پہلے سیکنڈ میں نہیں ہوا۔ آپ اس باغ عدن کے ساتھ اپنے گھر کو میچ کیجیے۔ آپ ہیں، آپ کی بیوی ہے اور خدا ہے، یا اگر آپ اولاد والے ہیں تو آپ بچوں کو شامل کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چوتھا بھی وہیں پر موجود ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کا گھر اس باغ عدن کا منظر پیش کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس طرح باغ عدن کے اندر ہر ایک سہولت ان کے لیے موجود تھی آپ کے پاس موجود ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ جس طرح باغ عدن میں آدم اور حوا خدا سے باتیں کرتے تھے، کلام کرتے تھے، وہ آ کر کلام کرے۔ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کلام میں لکھا ہے تمہارا مخالف ابلیس، وہ مخالف پارٹی ہے، وہ آپ کے خلاف کھڑا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر تو خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ خدا کے ساتھ ہیں، بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند تمہارے ساتھ ہے، یادی بات ہے۔ آگے لکھا ہے جب تک تم اس کے ساتھ۔ ہاللیلویا۔ خدا کب تک آدم اور حوا کے نزدیک یا ساتھ تھا؟ جب تک آدم اور حوا خدا کی رفاقت میں رہتے تھے۔ جس دن انہوں نے چوتھے کی بات سننا شروع کر دی، اسی دن سے حوا اور آدم جو ہے وہ خدا سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے حوا کو آدم سے اس نے دور کیا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب ابلیس بات کر رہا تھا آدم وہاں پہ موجود نہیں تھا، ہوا ہی تھی۔ کلام میں لکھا ہے ابلیس نے حوا سے یہ کہا، حوا نے ابلیس سے یہ کہا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے پہلے تو اس نے آدم سے اس حوا کو الگ کیا، اس کی سوچ الگ کر دی، اس کی رفاقت الگ کر دی، اس کے خیال الگ کر دیے۔ اس نے جیسا آدم نے بتایا کہ خدا نے مجھے اور تمہیں یہ حکم پورا کرنے کے لیے کہا ہے، اس بات کو چھوڑ کر کسی چوتھے کی بات سننا شروع کر۔ سب سے پہلا وار اس نے یہاں سے کیا۔ وہ ترتیب سے کام کرتا۔ ہم کبھی کبھی بے ترتیبیں کام کرتے ہیں، لیکن ابلیس بڑا ترتیب سے کام کرتا۔ اس سے پہلے آدم اور حوا کو سیپریٹ کیا، پھر آدم، حوا اور خدا کو سیپریٹ کر دیا، پھر آگے جا کر باغ عدن سے نکالا گیا۔ جب آدم اور حوا گناہ میں تھے تب بھی باغ عدن کے اندر تھے۔ ان کے گناہ کے فوراً بعد ان کو باغ عدن سے نہیں نکالا گیا، اور نہ ہی ان کے گناہ کی وجہ سے نکالا گیا، نہیں، ان کو اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے نیک و بد کے درخت کی جو پہچان کا جو درخت تھا اس کا پھل کھا لیا ہے، اور پھر زندگی اور موت، جو زندگی اور موت کا جو درخت ہے اس میں بھی یہ جا کر کہیں پھل نہ کھا لیں۔ خدا نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو کیا کر دو، باغ عدن سے باہر نکال دو۔ اور ایسے ہی نکال دیا۔ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اس نے فوراً سے نہیں نکال دیا، اس نے ایک ترتیب بنائی، سزا بھی دی، اور اس سزا کے دیکھو سزا بھی کیسی خوبصورت اس نے دی۔ اس نے سزا بھی ایسے دی، اس نے میاں بیوی کو الگ نہیں کیا، اس نے سزا ہی اس طرح کی دے دی کہ یہ میاں بیوی ساری عمر آخری سانس تک یہ ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا ہوا سے تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف رہے گی۔ رغبت سے مراد تیرا دھیان، صبح تو جائے گا شام تک تیرا دھیان رہے گا، پہنچے نہیں کہ نہیں، آئے کہ نہیں، کھانا کھاتا ہے کہ نہیں،
یہ کیا ہے؟ یہ اس سزا کا حصہ ہے جو خدا نے ہوا کو دی. اور برداری کہتے ہیں صبح تو لے کے شام تک، یہ اس کی سزا کا حصہ ہے، کیونکہ وہ کام کاج کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے. یہ تھی اس کی سزا. اس کی سزا باغ عدن